بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فرج شریف نادی علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین جنہوں نے اس کا مطلب سنے بغیر واہ واہ کی ہے میں ان کو داد دیتا ہوں جس کو اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا تو بتاتا جاؤں مومنین کو عزت دینے والا بہت شکریہ مومنین کی عزت کو اجاگر کرنے والا بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وصیوں کا وارث جو مانے اس کا وارث جو نہ مانے اس کا بھی وارث لا الہ الا اللہ کا وارث محمد رسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ کا وارث حسن ولی اللہ کا وارث حسین ولی اللہ کا وارث سے لے کر عسکری ولی اللہ تک کا وارث سلونی معراج مباہل غدیر کا وارث
काज़मैन, करबला, नजफ, मदीना, मक्का, कायनात के चप्पे चप्पे का वारिस, तौहीद का वारिस, नबूवत का वारिस, अदल का वारिस, इमामत का वारिस, क़यामत का वारिस, सुल्तान ज़मीन व ज़मन, 11 इमामों की दस्तार का इस दौर में अकलौता वारिस इमाम महदी जल्लल्लाहु व उम्महात तय्यबीन अत्ताहिरीन सलावतुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन गश्शा फलैसा मिन्ना। अपनी ज़बानों को मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। महसूस न फरमाओ, यकीनन सादात भी तशरीफ़ फरमा है, सादात के चाहने वाले भी बैठे हो। महसूस न फरमाओ तो कदम कदम आगे तशरीफ़ ले आओ, एक माहौल बन जाए। बिस्मिल्लाह। चट्टा साहब आगे आए, आ जाए। बिस्मिल्लाह। मोहसिन भाई इधर आ जाए। कल की तकरीर अगर मेरी याद हो, जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा थे, नकेबे बिम्बर मेरे कुछ जुमले याद हैं कल के? कोई भूल गए? फिर तो मैनू नहीं आना चाहिए कल। अच्छा बिस्मिल्लाह। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो शुक्र है जी। जी जी बिस्मिल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह। मुतवज्जो रहिएगा, मैंने सामने आपके सामने सरकार का एक फरमान रखा है। थोड़ी सी गुफ्तगू कल हुई थी कि सरकार ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना। जिसने मिलावट की, जब मिलावट की, वो हम में से नहीं। याद है ना? इसी पे थोड़ी सी गुफ्तगू। बिस्मिल्लाह। सादात शिराजी खानदान, मैं बिस्मिल्लाह करा जी। तुसी सुनने वाले बनो, मैं लख दफा ते तब्दीली भी आनी चाहिए है। इंज नहीं गल्लां तक सुने ते बस या अली ते बखन 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 करते रहे, गदीर में अली की विलायत समझ ना आए। बहुत शुक्रिया, क्या बात है यार मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया। अब फिर कोई कम ही पैना चाहिए है ना, तब्दीली भी आनी चाहिए ना, किरदारों में कमाल भी आना चाहिए ना। इस बस्ती में कम अज कम मेरी तकरीर का असर ये हो, ये बस्ती पूरे हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में दुनिया को पता चले जो इस बस्ती के मोमिन और सैयद हैं, उनकी निगाहें इतनी कमाल हैं क्योंकि वो देखते ही अलम को है और किसी को देखते ही नहीं। फिर मेरे आने का फायदा है, फिर आने का फायदा है, वरना चट्टा साहब मैं एक बात करने लगा हूं, मैं आपकी नजर करने लगा हूं। माशाअल्लाह साहिब इल्म भी हैं और यकीनन सन भी बड़ों बड़ों को बैठे हैं। ये जो विलायत है अमीर अल मोमिनीन की, वसीम शाह जी है जी, विलायत ही अमीर अल मोमिनीन, जिसके बगैर गुजारा नहीं, वाजिब नहीं, औजब है, शक व शुबे की गुंजाइश भी नहीं। विलायत है क्या? ओ जी ये विलायती, ये दूसरे, विलायत है क्या? क्या ये विलायती और ये दूसरे का नारा सलमान ने भी लगाया था? थोड़ा सा मेरा साथ देना। क्या मैसम में तब उस दौर में नहीं थे लोग? मैसम में तमार ने भी नारा लगाया ये विलायती है, ये विलायती नहीं। नहीं, सलमान से लेकर हर आशे के आले मोहम्मद तक हर विलायती ने अपने किरदार से बताया कि हम में मिलावट नहीं। भाई क्या बात है, पहुंच गया हो यार, मेहरबानी यार, देर ही नहीं लगे। बहुत शुक्रिया चट्टा साहब। हम खालिस हैं, हम मुखलिस हैं। अच्छा, एक आले मोहम्मद से दुश्मनी रखने वाला एक शायर है, बड़ी कुतुब लिखी हैं विलायत पे, बहुत कुतुब लिखी हैं। ये जो हमारे सामने विलायत बयान की जाती है ना, हम में से अक्सर इस पे अमल ही नहीं कर सकते। यकीन जानिए, सादात तशरीफ फरमाए शिराजी खान, हम में से अक्सर विलायत पे अमल ही नहीं कर सकते। उस दुश्मन शायर से पूछा गया विलायत अली में कोई शक था? कहा नहीं। कहा फिर कबूल क्यों नहीं की? कहा तुम जो विलायत समझते हो वो विलायत अली वैसे नहीं है,
انہوں نے کہا پھر ولایت علی؟ اس نے کہا ولایت علی کا نام ہے گردن پہ چھری چلوانا۔ اوہ محسن بھائی یہی جملہ وہ کہہ گیا، گردن پہ چھری چلانا، گردن پہ چھری چلانا۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے کہ اپنی گردن پہ چھری چلا دو تو ولایت علی قائم ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں، علی کا مطیع بن گیا، اطاعت والا بن گیا تو ولایت قائم ہو گئے۔ علی علی کرتے پھرو، علی کی ماننا نہ، ولایت کہاں سے قائم ہوتی ہے؟ مہربانی جا، کیا بات ہے آپ کی، شکریہ حافظ آباد۔ چٹا صاحب میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں اپنی ذات پہ رکھ کے، جی میں اپنے والد کی تعریف کرتا پھروں پوری دنیا میں، میرے والد جیسا کسی کا والد نہیں، میرا والد سخی ہے، میرا والد مانگنے سے پہلے دے دیتا ہے، میرا والد معجزے دکھاتا ہے، یہ یوں اس طرح کی باتیں بے بہا کرتا پھروں۔ میرا والد مجھے کہے بیٹا یہ کام کرنا ہے، میں کہوں بابا کسی اور کو بتا۔ ہاں بھائی ہوگا حق ادا۔ جتنی تعریف کرتا پھروں، میرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، میرا باپ مجھے کہتا ہے یہ کر، میں نے کہا میں نہیں کرتا، کسی اور کو بتا۔ میرا وہ تعریف کرنا فائدہ ہے یا نقصان؟ شاید میں آپ کی خدمت میں گزارش کر پایا ہوں، آؤ علی کے فضائل جتنا بیان کر سکتے ہو کرو، مگر یا علی کے فرمان کو بھی سامنے رکھو۔ مولا سے پوچھا گیا مولا آپ ہیں امام المتقین، مولا متقی کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے متقی وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے عیب پہ پردہ رکھے۔ بہت شکریہ۔ علی علی کرنا اور علی جو کہتے ہیں وہ ماننا بھی نہ، تو بندے کہیں ہم نے ولایت قائم کر لی ہے نہ۔ اس نے کہا مشکل کام ہے علی کی ولایت کو ماننا۔ دشمن شاعر کہتا ہے چٹا صاحب، وہ کہتا ہے اطاعت پہ پورا اترنا پڑتا ہے، ایک لمحے کی غفلت کی اجازت بھی نہیں اگر ولایت قائم ہو تو۔ ایک لمحے کی غفلت، لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ کچھ سیکنڈز کا۔ وہ کہتا ہے ولایت قائم ہو اتنی بھی غفلت کی اجازت نہیں ہے، بندہ پیور متقی ہو، پیور مطیع ہو، اطاعت گزار ہو۔ ہم نے کہا بس جس نے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھ لی اس نے ولایت قائم کر لی، چاہے تشہد کے بعد دنیا کی عورتوں کو کیوں نہ دیکھتا پھرے۔ نہ بلاؤ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، خدا کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مجھے ضرورت نہیں، میں کیا لے کے جاتا ہوں دنیا والوں سے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد علی دل میں نہ بیٹھ سکا، علی کردار میں سامنے نہ آ سکا، علی گفتار میں سامنے نہ آ سکا۔ بندے کا مزاج یہ ہو کہ بندہ کو کوئی گالی دے، بندہ اس کو گالی کا جواب گالی سے دے، بندہ ہو ولایت پہ قائم، یہ ولایت کا معیار نہیں۔ غلط سلمان کو بھی کہا جاتا تھا، مسکرا کے کہتا تھا کوئی بات نہیں، مہدی آئے گا فیصلے تب ہوں گے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ بات سامنے آگی، میں نے آپ کی خدمت میں نے کہا ضمن نرس کرتا جاؤں، آؤ ولایت قائم کرو، ولایت کے بغیر چارہ نہیں، مگر کس کی طرح؟ سلمان کی طرح، میسم تمار کی طرح۔ چٹا صاحب جملہ آ گیا میں رہ نہیں پا رہا، عرض کیے بغیر میسم تمار کی ولایت دیکھیں۔ امیر المومنین نے فرمایا میسم میری محبت یہ درخت تیری پھانسی ہے۔ کوئی مورخ، کوئی محقق مجھے یہاں ثابت کر دے کہ میسم نے علی سے کہا ہو یا علی میں مرنا نہیں چاہتا۔ ولایت پہ قائم تھا نا، کیا ولایت تھی خوبصورت۔ عابد صاحب کیا کمال ولایت کا معیار تھا۔ کیا اس نے علی سے کہا یا علی میں منت مانتا ہوں، اگلے سال منت اتاروں گا، مولا میں مرنا نہیں چاہتا؟ بہت شکریہ شاہ جی، مہربانی سید۔ تھا یہ معیار؟ ہو سکتا ہے حافظ آباد کو میری بات دیر سے سمجھ آتی ہے تو آتی رہے، مجھے مولا کی عزت کی قسم، ممبر پہ صاحب و زمان کے ذکر کی قسم، ولایت میں منت ماننا نہیں ہے، منت ان کے لیے ہے جو نئے نئے دین آل محمد پہ آئیں، ان کا یقین بڑھانے کے لیے۔ ولایتی تو اللہ کی، مولا کی ہر رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ ولایتی تو شکر کی منزل پہ ہے، ولایتی تو شیعہ ہوتا ہے۔ پھر مجھے ایک جملہ سامنے آیا، آج تک فیصلہ نہیں کر سکے ہم، ہمارے سامنے بس یہی ہے، شیعہ وہ ہے جو ماتم کرے، جو گھر پہ کالا علم لگائے، خود کالے کپڑے پہنے، مجلس میں بیٹھے، وہ شیعہ ہے۔
آپ کے 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا، پھپھری شاہانہ حافظ آباد، اگر جملہ ضائع نہ کرو، میں سمیٹو تو میں آپ کی جھولیوں میں عرفان کا موتی ڈالوں۔ 11ویں بادشاہ سے پوچھا گیا تھا، مولا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ چٹا صاحب مسکرا کے فرماتے محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہوں۔ آپ کی کیا بات ہے؟ بہت شکریہ۔ محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم۔ افسوس تو یہی ہے، یہ مجالس بھی ہمیں شیعہ نہ بنا سکے، یہ مجالس بھی ہمیں محب کا محب کھڑا نہیں، مجالس کا قصور نہیں، ہمارے متوجہ نہ ہونے کا قصور ہے۔ ہم نے ہور سنا، سلمان سنا، داد دی، ہاتھ اٹھا اٹھا کے یا علی علی کیا، اس میں کوئی شک نہیں، بنتی بھی ہے داد، لیکن ہم نے ان سے سیکھا کیا ہے؟ وسیم ایک بات کر جاتے ہیں، خطیب علماء ذاکرین ممبر پہ آ کے، امید ہے اس کی تائید کرو گے، کیا آگے کہتے ہیں؟ پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے ہیں نا، اللہ کی پاک کلام کی قسم، بشر کی جرت ہی نہیں آل محمد کے نقش قدم پہ چلے۔ نہیں 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 نہیں، ہمت ہی نہیں، جرت ہی نہیں۔ پھر اس کا مطلب کسی کے نقش قدم پہ چلنا تو چاہیے نا۔ پھر حل بھی بتاتا جاؤں، خالی دعویٰ نہیں، دلیل بھی دیتا جاؤں، مانگی کرو دعا، اللہ ہمیں حسین کے حر کے نقش قدم پہ چلنے کی، ہمیں میسم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حبیب ابن مظاہر کے۔ بسم اللہ بابا، بہت شکریہ۔ چلو نقش قدم پہ، مگر ان کے جو ان کے تھے۔ ولایت پہ بات چلی نہ جائے دور، میں واپس اپنے ٹاپک پہ آؤں۔ من غشا فلیس منا، فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی، چٹا صاحب صرف میں ریمائنڈ کرانے لگا ہوں آپ کو جو نئے اب آپ تشریف فرماؤ۔ کل میں نے انہیں گزارش کی تھی، گوالوں نے پاکستان میں اپنی دودھ کی دکانوں کے باہر لکھوا دیا من غش فلیس منا۔ ہم نے بھی اعتبار کر کے وہ دودھ یہ جانا کہ یہ تو بڑا خالص ہوگا، کیونکہ حدیث رسول لکھ کے بیٹھا ہے۔ میں نے کل گزارش کی تھی، یاد ہوگا، میں نے چٹا صاحب انہیں کہا تھا کہ میرے محمد نے 1400 سال پہلے گوالوں کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی، یاد ہے نا؟ آؤ آگے سفر کریں۔ جس بات کو رسول نے مخلوق خدا کے لیے بہتر جانا، کیونکہ محمد وہی کہتا ہے جو وہ کہتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا۔ سرکار نے اس کے کہنے پر فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ کیسے پتہ چلے کہ کون پھر محمد سے ہے؟ یاد ہے نا؟ ہاں، اس کا مطلب جس نے ملاوٹ کی وہ تو ان میں سے نہیں، پھر اس کا مطلب ہے کوئی ایسے تو ہوں گے جو ان میں سے ہیں، کوئی تو ہوں گے نا۔ جب پوچھا کون ہو جو ان میں سے ہو، سلمان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے فرمایا تھا سلمان و منا، سلمان ہم سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے۔ بھئی سلمان تیرے اندر کیا کمال؟ کہا کھوٹ نہیں، ملاوٹ نہیں، صاف و شفاف آئینے کی طرح ہوں، ولایت کی کمال خوشبو ہوں۔ میں نے کہا سلمان کیسے پتہ چلے تیرے اندر کھوٹ نہیں؟ حافظ آباد جملہ ضائع نہ کرے تو میں ایک بہترین اور اہم موڑ پہ لے آیا ہوں۔ سلمان کیسے پتہ چلے تیرے اندر ولایت ہے؟ سلمان کہتے ہیں مجھے کئی دفعہ میرے مالک نے کہا سلمان کچھ مانگ، کچھ مانگ، کچھ مانگ۔ ملاوٹ ہوتی مانگ لیتا۔ مہربانی یار، ملاوٹ ہوتی میں سوال کر لیتا، ملاوٹ نہیں تھی، میں نے بار بار کہا، انہوں نے کہا مانگ، میں نے کہا آپ، انہوں نے کہا مانگ، میں نے کہا آپ، انہوں نے کہا کچھ تو مانگ، میں نے کہا آپ سے بھی کوئی ہے انمول؟ اگر میرے اندر ملاوٹ ہوتی میں دنیا کو ترجیح دیتا۔ جب چھوڑی جانی ہے قبر کے باہر سب چیزیں تو پھر میں علی سے علی کیوں نہ مانگوں؟ بہت شکریہ۔
کوڑ سے پاک ہے، ملاوٹ سے پاک ہے، پکا ولایتی ہے۔ کیا کہتے ہو؟ یہ گھی دوسرا ہے، یہ گھی ولایتی دیسی ہے، کہتے ہو نا بابا؟ ہے کیوں؟ ملاوٹ نہیں ہے، دوسرے گھی میں ملاوٹ ہے۔ ولایت سمجھ آ جائے تو یہ ذہن نشین میرا جملہ ہمیشہ رکھنا کہ من غشا فلیس منا۔ آج بھی ولایت پہ قائم رہنا چاہتے ہو، ملاوٹیں ختم کر دو۔ ملاوٹ کیا ہے؟ جھوٹ ملاوٹ ہے، فریب ملاوٹ ہے، دھوکہ ملاوٹ ہے، حرام ملاوٹ ہے۔ مہربانی ہے، بڑی مشکل بات پہ داد مل رہی ہے، بڑی بات ہے۔ میں نے کہا داد کی مجھے طلب نہیں، صرف توجہ کی طلب ضرور ہے۔ یہ سب چیزیں ملاوٹ ہیں، یہ جب آ جائیں نا تو علی پھر اندر نہیں رہتا، نہیں رہتا اندر۔ بندہ جھوٹا ہو، علی اندر ہو تو بندہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی عاشق نے چٹا صاحب قلم اٹھایا اور کمال کر گیا۔ وہ کہتے ہیں جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے، جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے، اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ یہ ممبر صرف باتیں کر کے واپس جانے کے لیے نہیں، خدا کی قسم یہ ممبر تم سب کو حر بنانے کے لیے ہے۔ یہ ممبر تمہارے مزاجوں کو بدلنے کے لیے ہے۔ یہ مہربانی بابا جی، بہت شکریہ۔ یہ ممبر تمہارے انداز، کردار اور گفتار کو بدلنے کے لیے ہے۔ یہ ممبر کہتا ہے جو کر بیٹھے ہو آگے ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایک 61 ہجری میں حسین تھا، ایک آج بھی حسین ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، سفر کرو، آگے بڑھو۔ جو ہو گئی معافی مانگ لو، دیر نہیں لگتی۔ حر کو کتنی دیر لگتی تھی حر سے علیہ السلام بننے میں؟ کتنی دیر لگی تھی؟ لمحہ لگا تھا؟ نہیں حفظ آباد کو میں مشکل بات کھڑا کر رہا ہوں بابا۔ کتنا ٹائم لگا؟ لمحہ لگا۔ ادھر سے آیا ادھر آیا، اتنا ٹائم لگا۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے آیا، مالک نے پٹی بھی اتار دی، جھکنے بھی نہیں دیا، سینے سے بھی لگا لیا۔ چٹا صاحب میں نے جرمنی جب گیا نا تو میں نے ایک بندے سے پوچھا جس کا اسلام سے تعلق نہیں، اس کو میں نے سٹوری سنائی، اسلام سے تعلق نہیں، پوری سٹوری سنائی۔ میں نے کہا بتائیں یہ جو بندہ ہے حرکا، میں نے کہا یہ جو بندہ ہے کیا معافی کے قابل ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا جو اس کو معاف کر دے؟ کہتے ہیں وہ تو اللہ ہی ہو سکتا ہے، گاڈ ہی ہو سکتا ہے، یقین کرے۔ وہ کہتے ہیں بندہ معافی کے قابل نہیں، جو مجبور کر کے لے کے آئے ایسی جگہ پہ، پانی بند پہ پہرا دے۔ انہوں نے کہا یہ بندہ کہاں؟ بات پہنچ چکی ہے، بس اسی کو تو حسین کہتے ہیں۔ اور نے آنے والی نسلوں کو بتا دیا جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگا۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہا تھا وصیت نامے کا، یاد ہے؟ اچھا بسم اللہ، سو بسم اللہ۔ چٹا صاحب عرفہ فرماتے ہیں اپنی زندگی میں اپنا وصیت نامہ لازمی لکھو جب تمہیں شعور آئے۔ وصیت نامہ جب لکھ لو گے آخر میں غور کرنا، سب کچھ دے چکے ہوگے، تمہارے لیے اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بھی اس کا، وہ بھی اس کا، یہ بھی اس کا، وہ بھی اس کا۔ کل میں نے گزارش کی تھی، ہیں جی ایسے ہے نا؟ جب وصیت نامہ لکھ لو گے آخر میں دیکھنا تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ جب تمہارے لیے کچھ نہ بچے نا، پھر تمہیں پتہ چلے گا تمہارے لیے جو دنیا میں کچھ نہیں ہے بچا ہے تو مولا بچا ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی ہے۔ پھر تم غور کرنا تمہارے لیے دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، محنت کی، دھوپ گرمی سردی سب کچھ برداشت کر کے تم نے اتنا کچھ کمایا، وہ اس کو دے دیا، وہ اس کو دے دیا، وہ اس کو دے دیا، تمہارے لیے کیا بچا ہے؟ کچھ بھی نہیں سوائے مولا کے۔ اور فرماتے ہیں جب تم وصیت نامہ لکھو گے دیکھو گے تمہارے لیے کچھ نہیں بچا، تمہارے لیے مولا بچا ہے۔ ہو سکتا ہے پھر تمہاری سوچ میں آئے جو میرے لیے بچا ہے تو میں اس کو ابھی سے کیوں نہ بچا لوں۔ بسم اللہ۔ ایک بندے نے تاریخ میں ایک وصیت نامہ لکھا تھا۔ چٹا صاحب علمی گفتگو الحمدللہ تحقیقی گفتگو کرتا ہوں، آپ کے سامنے میں گفتگو کر کے چلا جاؤں، آپ کے جو ویوز ہوں آپ جانے، آپ کا مولا جانے، لیکن اگر میں کچھ اس ممبر پہ غلط کہہ گیا سرکار قائم کی پکڑ سخت ہے، عرفان بہت سخت ہے، یقین جان لوگوں کو نہیں پتا۔
میں رجت کی کتابیں جب کھول کے پڑھنے لگا میں حیران رہ گیا. سرکار کی پیشی اتنا سخت ہے جب مہدی عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے جج بھی خود، مدعی بھی خود، گواہ بھی خود ہے. تمہارا سردار جب بیٹھے گا نا، کسی نے آ کے کہا نا مولا میں نے کیا ہی نہیں، سرکار کہیں گے تو خود دیکھ اب تو کیا کرتا رہا. جج بھی خود، مدعی بھی خود، گواہ بھی خود، تمہارا بادشاہ. خیر ادھر بات چلی گئی تو دور، میں انشاءاللہ اس پہ پھر گفتگو کروں گا. ایک شخصیت گزری ہے تاریخ میں، نام ہے قاسم بن الا، عین لام الف لا. وسیم شاہ جی قاسم بن الا، بسم اللہ. قاسم بن الا بہت محبت کرتا ہے زمانے کے حسین سے، زمانے کے علی سے، زمانے کے حسن سے، زمانے کے کریم سے بہت محبت کرتا ہے. کیونکہ یہ قرآن میں پڑھنی بیٹھا، سمجھ بیٹھا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ پڑھنی بیٹھا، یہ سمجھ بیٹھا ہے. قرآن کا پڑھنا اور ہے، قرآن کا سمجھنا اور ہے. قرآن سے جب پوچھو قرآن تیرا کمال کیا ہے، قرآن کہتا ہے میں ہوں عقل والوں کے لیے نشانی. ہاں عقل والوں کے لیے. نہیں عرض کر پایا. حافظ آباد جملہ بڑا کمال ہے، لیجئے گا سمیٹیے گا. قرآن جب پڑھ کے دیکھے میں ایک لمحے میں قرآن کا نچوڑ دینے لگا ہوں. اے میرا حبیب وہ وقت یاد کرو، اے میرا حبیب وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ کی قوم نے یہ کیا تھا، ابراہیم کے دور میں یہ ہوا تھا، آدم کے دور میں یہ ہوا تھا. میرا اللہ ہمیں ابراہیم کے واقعات سنا کے کیا یاد کروانا چاہتا ہے. کبھی نوح کا واقعہ سناتا ہے، کبھی ابراہیم کا واقعہ سناتا ہے، کبھی موسیٰ کا واقعہ سناتا ہے، کبھی عیسیٰ کا واقعہ سناتا ہے. قرآن کہتا ہوا نظر آتا ہے ہمیشہ صاحبان عقل ماضی سے سبق لیتے ہیں، نگاہ مستقبل پہ رکھتے ہیں. دیر ہو گئی پہنچتے یار، میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. 3 زمانے پڑھائے جاتے ہیں. ایک وہ زمانہ جسے پاسٹ کہتے ہیں، ماضی گزرا ہوا. ایک وہ جس میں ہم چل رہے ہیں، ایک وہ جو آنے والا ہے. نوح کا قصہ اللہ ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ کہ تم نے غور کرنا ہے نوح کے قصے میں. نوح کا واقعہ ہو چکا ہے، ابراہیم کا واقعہ ہو چکا ہے. اللہ نوح کا قصہ کیوں سنا رہے ہیں؟ کہا عقل والوں کے لیے نشانی. چٹا صاحب عقل والوں کے لیے. علمی گفتگو شروع کر کھڑا ہوں، شاید آپ لوگوں کو سامنے دیکھ کر کہ باتیں ضائع نہیں ہوں گی. اللہ عقل والوں کے لیے نشانی سے مراد، کہا جب عقل والے پڑھیں گے، ثواب والے ثواب سمجھ کے پڑھیں گے، جب عقل والے پڑھیں گے ان کا مزاج اور ہوگا. اللہ کیا کہا؟ ایک اللہ کی حجت نے کشتی تیار کی تھی، اللہ کی حجت نے دعوت دی تھی آ جاؤ. بہت ساروں نے اطاعت کی، کشتی پہ سوار ہو گئے. نوح کے بیٹے نے اطاعت نہ کی، سوار نہ ہوا. اللہ پھر ہمارے لیے کیا نشانی ہے؟ کہا ہو سکتا ہے تمہارے دور میں بھی کوئی حجت تمہیں بلائے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، دیر ہو گئی یار. میں تو بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، آپ کی گھبراہٹ اور آپ کی پریشانی پہ میں رک گیا. ہو سکتا ہے اللہ کی حجت تمہیں بھی بچانے کے لیے اپنے سفینے میں دعوت دے، بلا لے. تم سوچتے رہو ہم تو بابا یہ ہیں، نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا، جنت تو ہماری فرنٹ پاکٹ میں ہے. یاد رکھنا اللہ کی حجت ہی مرکز و محور کائنات ہوتا ہے. اگر وہ راضی ہوا پھر سب کچھ ملے گا، وہ ناراض ہوا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. نوح کا بیٹا عابد صاحب سوار ہوا؟ نہیں ہوا نا. کیا کہا پھر قرآن؟ کیا کہا؟ اللہ بچا لے، اس کو بچا لے. جواب قرآن کی آیا. چٹا صاحب اللہ کہتا ہے نوح چھوڑ دے، یہ تو تیرے اہل میں سے نہیں ہے. آئے ہائے ہائے، یہ تو تیرے اہل میں سے ہی نہیں، چھوڑ دے اسے. اللہ ہمیں کیوں سمجھا رہا ہے، ہمیں کیوں بتا رہا ہے یہ واقعہ؟ کہا غور کرنا، جتنے بھی اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہو نا، ہم ماتم کے اہل ہیں، ہم مجلس کے اہل ہیں، ہم مصلی پہ کھڑے ہونے کے اہل ہیں، ہم کعبہ جانے کے اہل ہیں، ہم مجالس کروا کے لنگر کھلانے کے اہل ہیں. یاد رکھنا آنے والا حسین جو کہے اس پہ تم نے کی چوں چرا، پھر تمہارا حشر بھی نوح کے بیٹے جیسا ہوگا.
میں یہیں پھر ایک بات روک کے عرض کرنا چاہوں گا چٹا صاحب، 3 زمانے، ایک ماضی، ایک حال، عابد بھائی ایک مستقبل. چھوٹی سی مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہوں گا. میں آپ کے راستے سے آیا، میں آنے لگا تو مجھے وسیم بھائی کہتے ہیں شاہ جی ادھر سے نہیں آنا، آپ اس راستے سے آئیں. میں نے وسیم شاہ سے پوچھا، میں نے کہا وسیم شاہ میرا راستہ کیوں بدلوا رہے ہیں، میں تو 8 سال پہلے ادھر سے آیا. کہنے لگے شاہ جی راستہ ٹھیک نہیں ہے، اس راستے میں چوری بھی ہو سکتی ہے، کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، راستہ بدل لے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہا ماضی میں ایسے ہو چکا ہے. اس کا مطلب وسیم شاہ مجھے ماضی کو سامنے رکھ کے میرا مستقبل بہتر کرنا چاہتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے، کتنی آسان مثال دے گیا آپ کی خدمت میں. میرا بھائی ہے نا، خون ہے، میرا ماضی سامنے رکھ کے مجھے مستقبل بہتر کرانا چاہتا ہے. میرا خیر خواہ ہے نا، مستقبل بہتر کرانا چاہتا ہے. میرے بچے نے ایک سکول داخلہ لینا تھا. میں نے عابد صاحب سے پوچھا، عابد صاحب میں فلاں سکول داخلہ کرانا چاہتا ہوں. عابد صاحب کہنے لگے شاہ جی چھوڑیں، میں اپنے بچے کو ادھر پڑھاتا رہا، فائدہ ہی نہیں ہوا، محنت ہی نہیں کراتے، توجہ ہی نہیں کرتے. میں نے کہا یار میں کرانا چاہتا ہوں. کہا نہیں، میرے ماضی سے سبق لو، وہ سکول داخل نہ کرانا. اگر یہ بات پہنچ گئی ہے، آؤ کربلا چلتے ہیں. ایک ایک کردار کربلا کا ہمیں کہتا ہے کربلا ہو چکی ہے، اپنی راہ بنا لو، مہدی تمہارے سامنے ہے، تمہارا مستقبل تمہارا امام ہے جس نے آنا ہے. اپنے مستقبل پہ نگاہ کرو، ماضی سے سبق لو. کوشش کرنا ماضی میں حسین جنت دیتا رہا، عاشقوں نے جنت نہ لے کر ثابت کیا جہاں امام مل جائے وہاں جنت کی کیا ہوگا. وسیم مجھے یہ کھولنی پڑے گی بات، پیچھے والے بندے پریشان ہو گئے، گھبرا گئے. شب عاشور کا واقعہ کئی دفعہ سن بیٹھے ہو. سرکار نے جب فرمایا یزیدی فوج میری جان کی دشمن، میری ذات کی دشمن، جو جانا چاہے چلا جائے، چھٹی دیتا ہوں. 3 حجتیں سرکار نے تمام کی، راضی بھی ہوں، بیعت بھی واپس لیتا ہوں، جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں. اسرار شہاد عالم دربندی سے لے کر صاحب مواضع اسرا علامہ عبداللہ ہیروی تہرانی تک اور مقاتل کی کتب میں یہ جملہ لکھا ہے. جب سردار نے فرمایا نا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، 3000 کچھ لوگ حسین کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ تحقیق نہیں ہے، میں لاہور لائبریریاں رکھ کے بیٹھا ہوں، جس کو ہو نا کہ یہ کہاں لکھا ہے وسیم لے آنا میرے پاس. یہ کسی نے تحقیق ہی نہیں کی. کہنے لگے جو حسین کے ساتھ آئے تھے وہ تو بڑے پکے تھے. اگر پکے ہوتے تو جب امام نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کیا، ایک خطبہ دیا تھا اب میری منزل کوفہ نہیں کربلا ہے. کون کون شہادت پہ جانا چاہتا ہے؟ 30,000 بندہ تو یہاں چھوڑ کے چلا ہے. تاریخی حقائق بیان کریں، بندے پریشان ہو جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے، چھٹی ہے. 3000 کچھ لوگ حسین کو خدا حافظ کہہ کے چلے گئے. جنت مل گئی نا. جو بیٹھے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ کہا آقا 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ہمیں قتل کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے، تجھے نہیں چھوڑ سکتے. ایک سوال کرنے لگا ہوں محسن چٹا صاحب. میں نے اہل سنت علماء سے پوچھا سید شباب اہل الجنہ کون ہے؟ کہا حسن اور حسین. میں نے کہا جن کو سردار کہہ دیں میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. کہنے لگا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جنت نہ جائیں، وہ تو جائیں گے. اب میرا اس قوم سے سوال ہے، آؤ نا ماضی سے سبق لے. اس قوم سے سوال ہے، اگر چھوڑ جانے والوں کی منزل ہے تو ساتھ دینے والوں کا مقام کیا ہے؟ ان کا بھی تو کوئی مقام ہے نا. آپ کی کیا بات ہے، مہربانی جناب، شکریہ نقیب ممبر، ان کا بھی تو کوئی مقام ہے نا. آؤ میں وہ بھی بتاتا جاؤں. جب سرکار نے فرمایا نا اس وقت اللہ کی رحمت کا سمندر بے کراں کنارے بہت لمبے کر کے رحمت میں سمیٹنا چاہتا ہے. حسین چاہتا ہے کچھ مانگو، ایک ہی بات کہتے ہیں آقا بس ایک شفقت کرنا، ہمیں اپنے سے جدا نہ کرنا، علیحدہ نہ کرنا، جدا نہ کرنا. میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں، تھوڑی دیر بعد آ جائیں وسیم شاہ جی کے پاس، بھائی عابد کے پاس، او جی کون سا سید بلایا تھا، آج پتہ چلے ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا، یہ تو جنت نہیں گیا. پھر یہ کہاں گئے؟ وسیم شاہ جی ان کو کہنا سید خالی دعویٰ نہیں کرتا، دلیل بھی دیتا ہے. انہوں نے مانگا تھا قرب، سرکار جدا نہ کرنا، اور یہ کہیں نا کہاں ہے 72، ان کو کہنا آؤ میں تمہیں کربلا کی مٹی میں دکھاؤں.
آؤ میں تمہیں کربلا کی مٹی میں دکھاؤں، غور سے دیکھنا، جہاں حسین ہوں گے وہاں بات. کربلا کی مٹی صرف ہم نے چومنے کی خاطر، سجدگاہ کی خاطر، یا دنیا سے جانے کے بعد ہاتھ میں پکڑ کے کفن میں ساتھ لے جانے کی خاطر رکھی ہے؟ کربلا کی مٹی کے بہت اسرار ہیں، خاک شفا کے بہت اسرار ہیں صاحبان عقل و شعور کے لیے. باقیوں کے لیے تو روٹین کی چیز ہے، باقی تو پاؤں سے بھی ٹھڈے مار دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی غور نہیں کرتے، گزرتے ہوئے پاؤں لگ جاتے ہیں. حیرانی والی بات ہے. میں تو مومنوں کو کہتا ہوں کہ مجھ سے پوچھے نا کربلا جانا ہے کوئی عمل بتاؤ، میں کہتا ہوں جوتا پاکستان اتار کے جاؤ. کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے جہاں تمہارا جوتا لگے وہیں محمد کے بیٹے کا پاؤں ہو. وہی کربلا کی معمولی چیز ہے؟ بات رہ جائے گی جو میں عرض کرنا چاہتا. قاسم بن علا، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں صاحبان عقل ہمیشہ ماضی سے سبق لیتے ہیں، مستقبل کی راہ متعین کرتے ہیں. وسیم شاہ جی، قاسم بن علا ایک شہر ہے اران ایران نا. وسیم میری طرف دیکھنا، اران. کوئی بات نہیں، بیٹیاں بات کرتی. خیر اب میری طرف متوجہ، اپنے اپنے حصے کی نیاز سب لے رہے ہیں. یہ وہیں رہتا ہے، عقیدت مند بہت ہے، خالص ہے، ملاوٹ سے پاک ہے، محبت کا سودا کبھی نہیں کیا، محبت آل محمد کو کیش نہیں کراتا. خالص کا تو یہی کام ہے نا، کیش کرانا اور ہے، خلوص کے ساتھ آنا اور ہے. اشاروں میں بہت کچھ کہہ گیا سادات شیرازی خاندان. خالص ہو کے چلنا اور ہے. اصل وہ کہتے ہیں شاہ جی تیری باتیں خالص ہیں اور خالص گھی پچتا ہی نہیں. یاسر یہ بھی باتیں مجھے کی جاتی، تیری باتیں خالص ہیں اور خالص گھی نہیں پچتا. وہی بابا، خالص گھی نہیں پچتا تو پھر یہ خالص ولایت کا رولا کیوں کرتے ہو؟ جب پچتا ہی نہیں، ولایت پچتی نہیں، پھر رولا کس بات کا ہے؟ کیوں لڑائی ڈلوا دی ہے؟ کیوں پریشان کر دی ہے ریت امام کو؟ جب پچتا ہی نہیں تو پھر چھوڑ دو. خالص پچتا نہیں. آؤ بابا، یہ مجالس تمہیں خالص بنانے کے لیے تو آتی ہیں. یہاں سے مجلس سے نکلو، کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا، ملاوٹ ہوگی. کہنا حسین نے بلایا تھا، یہ ملاوٹ سے پاک ہوگی. ملاوٹ سے پاک ہے قاسم بن علا، خالص ہے. وسیم شاہ جی کوئی بات نہیں، اب میری طرف متوجہ، آپ نہ پریشان ہو بیٹیوں کے شور سے. بالکل خالص ہے، کسی چیز کی طلب نہیں. کبھی کسی نے کہا نا مانگ اس گھر سے، کہا جب یہ گھر مل گیا ان کے ہوتے ہوئے میں کیا مانگوں. اس کی طرف یہ جب خالص ہونا بندہ تو پھر کوئی نہ کوئی کرم خاص بھی ہوتا ہے. یہاں میں آپ کے زمانے کے امام کا ایک فرمان بتاتا جاؤں. آپ زباد والو، آپ کے سردار فرماتے ہیں مجھے ملنے کی کوشش نہ کرنا، تم ایسے بن جاؤ جیسے ہم چاہتے ہیں، میں تمہیں ملنے خود آؤں گا. سو بسم اللہ. مجھے ملنے کی کوشش نہ کرنا، تم ایسے بن جاؤ، خالص ہو جاؤ، میں تمہیں ملنے خود آؤں گا. اگر آج تک جس کو مولا نہیں ملے کوشش کرے وہ خالص ہو. یہی جملہ میں نے دینا تھا اپنی تقریر کا پہلا نچوڑ. کوشش کرے اپنے اندر خلوص پیدا کرے. قاسم بن علا کے اوپر کرم بھی بڑا کمال تھا. کیا کرم تھا؟ میری طرف دیکھنا. میلسی صاحب آ گئے تو میں ممبر چھوڑ دوں گا. یہ قیمتی موتی ہیں عرفان کے، سمیٹنے کی کوشش کرو. نصیبوں والوں کو ملتے ہیں، بے لوث موتی ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں سوائے آپ کی توجہ کے. اور یہ یاد رکھنا، یہ تم پہ حجت تمام ہو رہی ہے. جو باتیں تمہیں پتہ چل گئی اور ان باتوں کو تم نے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا، سردار کی پیشی بڑی سخت ہے، یہ میں تمہیں بتاتا جاؤں. ہاں شاہ جی، ہے کسی میں ہمت آ کے بے لوث بات کرے؟ سردار کے کرم کی وجہ سے کھڑا ہونا. تو میں جو گزارشات کھڑا کر رہا ہوں، اگر ان کی بے قدری کی گئی، بے قدری یہی آپ کے چوتھے امام نے بھی فرمایا، ہمارے نانے کے فرمان کی بے قدری ہے جو ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دے. غور ہی نہ کرے مقصد کیا تھا. قاسم بن علا کرم بھی خاص ہے. کیا کرم ہے؟
کوئی نہ کوئی خط، کوئی نہ کوئی رکا، کوئی نہ کوئی پیغام زمانے کے امام کی طرف سے اس کے پاس آتا رہتا ہے. چند دن نہیں گزرتے کوئی نہ کوئی پیغام آتا ہے. قاسم بن اللہ تو ہمارا ہے نا، یہ لے یہ پیغام. یہ بھی پریشان رہتا ہے جب تک مولا کی طرف سے کوئی خط پیغام نہ آئے. اٹھتا بھی مولا کے لیے، بیٹھتا بھی مولا کے لیے، سوتا بھی مولا کے لیے، جاگتا بھی مولا کے لیے. خالص ہے نا، ماتم بھی کرتا ہے تو امام کے ظہور کے لیے، مجلس میں بھی بیٹھتا ہے امام کو وفا کا یقین دلا. مولا حسین کی سواری دیکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ سواری آئی ہے، سوار نہیں آیا. خالص کا تو معیار پھر کچھ اور ہوتا ہے نا. کوئی تو وسیم شاہ میری بات سمجھے گا. پتہ نہیں ہم کیا انتظار میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی کیا نشانی آئے گی، ابھی وہ نشانی پوری ہوگی، مولا آئیں گے، وہ نشانی پوری ہوگی، مولا آئیں گے، وہ نشانی پوری. پوچھا گیا تھا آپ کے پانچویں امام سے، مولا اے جو آپ کے پاک جد کا فرمان ہے نشانیاں پوری ہوں گی تو ہمارا فرزند آئے گا، مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں ہماری جد نے فرمایا وہ بھی حق ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی حق ہے، نشانیوں پہ مت جانا، وہ مثل موسیٰ اچانک آئے گا. اچانک آئے گا. آگے فرماتے ہیں جس طرح موت کا انتظار کرتے ہو اس طرح اس کا انتظار کرنا. بسم اللہ. ایتھے تے پنڈ تک نہیں جاندی، بندے پریشان. ہاں جی جی. واہ 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 واہ. میں بسم اللہ کراں، بڑی سونی دعا کر رہی. میں 4 مصرے عرض کرنے لگا ہوں اس کی دعا پہ. عرض کروں تھا جوش میں شبیر کا دریائے سخاوت. جی بسم اللہ. تھا جوش میں شبیر کا دریائے سخاوت، گستاخی دشمن نہ شکوا تھا نہ گلا تھا. گستاخی دشمن نہ شکوا تھا نہ گلا تھا. یہ کہتے ہوئے حر کی خطا بخش دی شہ نے، کیا یاد کرے گا کس سید سے ملا تھا. مہربانی صاحب، کیا بات ہے. بسم اللہ. قاسم بن اولا. میں بسم اللہ کر، میں پھر عرض کرتا ہوں یہ تو کریم ہے بابا، انتہائی کریم ہے. ہمیں تو ڈرا دیا گیا مہدی کے پاس نہ جانا، تم گناہگار ہو، تم بدکار ہو، تم خطا کار ہو. مولا کے پاس نہ جانا، مولا کے ہاتھ میں تلوار ہے، آئیں گے تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں. یہ کسی نے نہیں بتایا مولا کے ہاتھ میں تلوار لوہار کی دکان کی بنی تلوار نہیں، ذوالفقار ہے. یہ کسی نے نہیں بتایا کہ ذوالفقار کا کوئی شیوا ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے. یہ کسی نے نہیں بتایا ایک جنگ کے موقع پر مالک استر نے اپنے مولا سے آ کے کہا تھا یا علی جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے. مولا نے فرمایا تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی، دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی. مولا جنگ میں تھے دشمن، دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں. مسخرہ کے فرماتے فعل الحکیم لا یخلون الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا. کسی نے سرکار کی طرف جانے کی ہمت نہیں دلائی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ یار کریم ابن کریم ہے. جتنا حسن کریم تھا، جتنا حسین کریم تھا، جتنا سجاد کریم تھا، آج ساروں کی کریمیت مہدی میں کٹھی ہے. جاؤ تو صحیح یار، آگے تو بڑھو یار، ہمت تو کرو یار. کسی نے ہمت ہی نہ دلائی. نہیں جو امام آئیں گے تو ماریں گے. یہ کس نے کہا امام آ کے بندے ماریں گے تو حکومت قبرستانوں پہ کرے گا ماں؟ کسی نے سمجھایا ہی نہیں. تمہارے چھٹے امام نے تو اتنا سستا کر دیا، فرمایا اگر تم دنیا سے بھی چلے جاؤ گھبرانا نہیں. ایک دعا میں تمہیں دے رہا ہوں، آپ کے چھٹے امام نے تمہیں دعا دی ہے جس کو دعائے عہد کہتے ہیں.
آپ کے چھٹے امام فرماتے جو شخص دو عہد پڑھتا دنیا سے چلا گیا، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ وہ کریم ابن کریم ہے، یہاں ڈرا دیا گیا، یہاں پریشان کر دیا گیا۔ کل بھی بانٹی تھی، آج بھی لاہور سے کسی نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ دو عہد جو پڑھ رہے ہو، جن کے پاس ہے وہ نہیں، جن کے پاس نہیں میں بھائی وسیم کو دے کے جاؤں گا، آپ ان سے لے لینا۔ کوشش کرنا ترجمے کے ساتھ پڑھنا، امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں، تاکہ پتہ تو چلے سرکار کا پیغام کیا ہے، فرمان کیا ہے۔ یہ بھی آج تک یہی ہوا نا، عربی ہم پڑھتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھ کسی کو نہ آئی بے اسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے۔ اگر بسم اللہ کی بے سمجھ آ جاتی تو علی پہ لڑائی تو ہوتی ہی نہ۔ بسم اللہ بابا جی، آپ کی کیا بات ہے۔ قاسم بن اولا عشق اعلیٰ معیار پہ فائز ہے، کوئی نہ کوئی خط، کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی چیز امام کی طرف سے آتی ہے۔ میں مکمل کروں، میں بہت پڑھ گیا، اتنا ہی کافی سمجھیے گا۔ کوئی نہ کوئی آتا ہے سرکار کی طرف سے، اس کے پاس سندیسہ، پیغام، کوئی نہ کوئی خط ضرور آتا ہے۔ میری طرف دیکھنا، نقیب ممبر نعرہ خوبصورت لگا، آپ نے دیکھنا میری طرف ہے، بہت اہم پیغام ہے۔ کتاب کا حوالہ یہیں دیتا جاؤں یا جس کو پریشانی ہو لاہور آ کے دیکھو گے؟ نہیں پریشانی؟ اچھا بسم اللہ، نہیں پریشانی تو میں بسم اللہ کروں۔ قاسم بن اولا، کوئی نہ کوئی خط، کوئی نہ کوئی، ایک دفعہ ایک مہینہ چٹھا صاحب گزرا، قاسم بن اولا کو امام کی طرف سے پیغام نہ آیا، پریشان، عجیب ڈسٹرب طبیعت، کہتے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی۔ آؤ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ میں ان کو واقعہ سنا رہا ہوں ملسی صاحب، قاسم بن اولا کا، جس کے بارے میں کتب میں لکھا ہے عقیدت میں، ولایت میں، مودت میں صاحب کمال تھا، مخلص تھا، خالص تھا، بے لوث تھا۔ محبت شرط والی نہیں تھی کہ حسین میں تجھ سے محبت کرتا ہوں مجھے ملے گا کیا، نہیں 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 نہیں، غور نہیں فرما۔ بابا جی بیٹھ جائیں، میں جملہ گزارش کروں۔ مجھے ملسی صاحب تشریف فرما ہے، ان سے پوچھ لیجئے گا، بڑی محقق ہیں، پوچھ لیجئے گا کوئی ایک کربلائی دکھانا جس نے حسین سے کہا ہو حسین ہم شہادت دینے آئے ہیں ملے گا کیا، یا یہ جملہ مجھے کہیں مقاتل کی کتاب سے ضعیف پرانی سے پرانی یہ جملہ دکھا دو کہ کسی عاشق حسین نے کہا ہو حسین ہماری منزل ہے شہادت، کیا دنیا سے جانے کے بعد ہم دفنائے بھی جائیں گے یا نہیں۔ یہ ہے درس کربلا۔ بے سوال تھے، یہی تو مجالس کا المیہ ہے، مجالس ہمیں آج تک بے سوال نہ کر سکے، ہم آج تک بھی سوالوں میں گھومتے رہے، آئے ہیں حسین کی مجلس پہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، جنت میں مل جائے۔ کسی نے یہ نہ سمجھا حسین کی مجلس کا دوسرا نام تو جنت ہے، اس پہ کسی نے غور نہ کیا، اس پہ کسی نے غور نہ کیا۔ کہا میں واقعہ مکمل کروں، تشریف لے ہیں بس۔ قاسم بن اولا کے پاس چند دن کوئی پیغام امام نہ آیا، پریشانی کی کیفیت، گریہ شروع، روتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روتا ہے، ماتم کرتا ہے، روتا ہے، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کا پیغام مسلسل مجھ تک آتا رہتا تھا، کوئی غلطی ہوگی آپ کی طرف سے پیغام نہ آیا۔ چند دن روتے روتے گزاری، نیندیں بھی حرام ہو گئی، ہمیں تو پرواہ تک بھی نہیں، یہ ہمارا معیار ہے، ہمیں تو اپنے سردار کی پرواہ تک بھی نہیں، نیندیں حرام ہو گئیں، بادشاہ کی طرف سے پیغام نہیں آیا۔ کریم کتنا ہے وسیم بادشاہ، اللہ اکبر، الامان 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 من شر شیطان کہہ کر سرکار کی کریمیت کا اندازہ لگایا کرو۔ اگر تمہیں کوئی دنیاوی حوالے سے دشمنی ہو تو گارڈ رکھتے ہو، تمہارا امام وہ کریم ہے جو دنیاوی اور روحانی دشمنی کو کرم سے روکتا ہے۔ الامان الامان من فتنت زمان من شر شیطان و من جور زمان۔ وقت نہیں میں اس کی تشریح نہیں کرتا، بس پیغام کوئی نہ آیا، اچانک بیٹھا ہے گھر میں،
اس کا ایک دوست ہے مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے. دنیا سے جانے سے پہلے چٹھا صاحب اس کی آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا, آنکھیں بند ہو گئی, 80 سال کی ایج ہے, بند ہو گئی. سرکار کے فراق اور سرکار کی اس میں روتا تو ہے, ظاہری نظر نہیں آتا, مگر دل کی آنکھیں کھلی ہیں. حافظ آباد نعرہ بھی نہ لگانا, صرف سر ہلانا, وہ بھی دل کرے نہ ہلانا. ایک وقت آیا جب اپنے اہل سنت دوست کے پاس بیٹھا ہے اور آنکھیں بند ہیں, دوست کو کہتا ہے مجھے مہدی کی خوشبو آ رہی ہے. بیٹے کو کہتے جلدی کر دروازے پہ جا, مجھے زمانے کے حسین کی خوشبو آ رہا ہے, جلدی جا. بیٹا باہر دیکھتا ہے ایک درمیانے قد کے شخص ہے, چمڑے کا تھیلا ہے, لٹکایا ہوا ہے. آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں قاسم بن اللہ سے ملنا ہے. کہا آپ کون ہو؟ کہا مجھے مولا نے بھیجا ہے. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا, قاسم بن اللہ کے دل کی آنکھیں اتنی کھول گئیں کہ مولا کے قاصد سے اس کو مولا کی خوشبو آئی. عرفان, دل کی آنکھیں جب کھلیں تو پھر یہ ہوتا ہے. 2 آنکھیں میں نے کل ان کو بتایا تھا, سرکار کا فرمان ہے اللہ نے ہر انسان کو 4 آنکھیں دی ہیں, 2 سامنے 2 دل والی. دل والی اس وقت کھلتی ہیں, قلب کی آنکھیں جب وہ چاہتا ہے. وہ کب چاہتا ہے؟ جب بندہ چاہتا ہے. میں نے کل گزارش کی تھی ان کی خدمت میں. اندر آیا, بڑا طویل واقعہ ہے, کھڑا ہو گیا, آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. شکر پروردگار تیرا لاکھ احسان, میری خطا معاف ہو گئی, مولا کی طرف سے کوئی پیغام رسان آ گیا. آیا قاسم بن اللہ نے اس کا ہاتھ چوما, بٹھایا. اس نے اپنے تھیلے سے کچھ چیزیں نکالی. سب سے پہلے خط نکالا جو امام کی طرف سے تھا. خط نکالا جو امام, میں بڑے عرصے بعد, پتہ نہیں کیا بات ہے وسیم, میں تیری محبت کو دیکھ کے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں بے قدروں میں یہ بات ضائع نہ ہو جائے. خط نکالا, ساتھ ایک چادر نکالی کفن کی, اور کہا قاسم بن اللہ سب سے پہلے یہ خط لے. اس نے خط لیا, آنکھوں سے لگایا, بوسہ دیا. پھر کہا امام کی طرف سے یہ تیرے لیے چادر آئی ہے جس کو تو نے کفن کے طور پہ استعمال کرنا ہے. خط اپنے اہل سنت کو کہتا ہے پڑھ. سارا خط تو میں نہیں پڑھ سکوں گا, صرف 2-3 جملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, از حجت ابن الحسن, قائم آل محمد حجت دوران منتقم خون حسین. خط الہ قاسم بن الا. خط میں بہت تفصیل پہ جاؤں گا تو لمبا وقت ہو جائے گا, صرف 2 جملے. قاسم بن الا, دنیا سے جانے سے پہلے اللہ تیری آنکھیں ٹھیک کر دے گا. تجھے ظاہری آنکھوں سے بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. قاسم بن اللہ, ہم بھی تجھ پہ راضی, جب ہم راضی تو ہماری 11 جد بھی راضی, ہمارا نانا محمد بھی راضی, اللہ بھی راضی. طویل خط چھوڑ دیا. ایک جملہ صرف اور بتا دو جو اس میں لکھا تھا, تو فلاں دن دنیا سے چلا جائے گا. وہ اہل سنت سامنے بیٹھا تھا, وہ کہتے ہیں تم لوگ بھی بڑے عجیب ہو, موت کا وقت تو اللہ جانتا ہے, یہ تمہارے امام نے لکھ کے بھیج دیا کہ فلاں دن چلا جائے گا. غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے. اس نے کہا کون سی آیت؟ اس نے کہا وہ آیت. اس نے کہا پوری پڑھ. اس نے کہا پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن. جب آیت پڑھی نا, غیب کا علم اللہ جانتا ہے, مکمل کی تو آگے لکھا تھا مگر وہ جس کو چاہے غیب کا علم دے دیتا ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی یہ ٹائم دن نوٹ کر لے, اگر میں اس دن دنیا سے چلا گیا تو مان لینا میرے مولا بھی حق ہیں, میں بھی حق پر تھا. اب یہی تو کمال ہے, جو بندہ ملاوٹ سے پاک ہو, مولا کے آئے ہوئے کفن کو بسم اللہ کر کے وصول کرتا ہے. بہت شکریہ یار, میں بہت بڑی بات کر گیا, بہت شکریہ, مہربانی. ٹھیک 1 ہفتہ بعد آنکھوں میں کوئی ایسی بیماری آئی کہ آنکھوں سے گند نکلا. صاحب کتاب لکھتے ہیں آنکھیں صاف ہو گئی.
बेटे को कहता है अली इधर आ, बड़े बेटे का नाम अली है, दूसरे को कहता है हसन इधर आ, करीब आओ जी, मुझे तुम भी नजर आ रहे हो, तुम भी नजर आ रहे हो। मौला का फरमान हक पे हक साबित है, शक की गुंजाइश ही नहीं। मेरा वक्त आ गया जाने का, जल्दी करो, कागज कलम लेके आओ। आगे भी मिलावट से पाक थे, फौरन दे दिया। ओहो ओहो लेट हो गए यार। आगे भी कमाल थे, फौरन दे दिया, कागज कलम दिया। इसने कहा लिखो वसीयतनामा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वसीयतनामा कासिम बिन उला। वसीयतनामे में कासिम बिन उला कहता है लिखो वसीयतनामे में, बहुत तवील वसीयतनामे का निचोड़ मैं देने लगा हूं। कहने लगा मेरी जितनी भी जायदाद है सब इमाम महदी के नाम। ऐ ना सोच रहे ना शाह इन्नी दूरों लाहौरों तुहाडियां प्रॉपर्टियां किले मौला दे नाम लवाण आया है, ना समझना यार, तानू गल सुनाण लई आया यार। ये तो नसीबां वाले होंदे ना, ते जेड़े दे जांदे ने पिछे कोई किथे कर लैंदा है, कोई की कर लैंदा है, कोई की कर लैंदा है, मगर जो इंज करदे ने फिर उन्हों मौला की कहंदा है। बाद में कहें आबे साहब ये कैसे सैयद बुलाया था, ये इमाम महदी के नाम अपनी जायदादें करवाना चाहता है, हमारी जायदादें इमाम के नाम का। बाबा मैं ये नहीं कराने आया, समझना खालिस बंदों का मयार क्या होता है। इससे जुमला इससे बहुत बड़ा है, न कि मिंबर बस में मुकम्मल कर गया, इससे अगला जुमला बड़ा कमाल है। मेरी सारी जायदाद महदी के नाम। बेटा आगे अली बढ़ता है, बाबा हमने भी तो जिंदगी गुजारनी है, हमारे लिए क्या छोड़ के जा रहा है। कहता है सुनो, अगर तुम महदी के मुती बन गए तब तुम्हारा इस जायदाद में से खाना हलाल है। बस अगर तुम जमाने के हुसैन के इताअत गुजार बन गए तब तुम्हारा इस जायदाद में से माल हिस्सा हलाल है, अगर तुम मुती न बने फिर हराम है। कमाल है ना, आज हम इतने 100 साल बाद उन्हीं के वाक़ियात खड़े मिंबर पे पढ़ रहे हैं। खालिस है ना, विलायत में कमाल है ना बाबा। हाँ बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, मालिक राजी हो। साहिब ज़मान के ज़हूर से आप सबकी आंखें ठंडी हों। अल्लाह करे बादशाह जल्द तशरीफ़ ले आए, पूरी रूए ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम में अदल कायम हो जाए, आले मोहम्मद के खून का इंतकाम हो जाए, दुनिया वालों से आके पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या था। बस हाय हाय मेरे घर वालों का कसूर क्या था। हो अहले सुन्नत, एक मुअर्रिख ने एक बात बड़ी कमाल लिखी है। वो कहते हैं करबला की जंग में 2 बच्चों का किरदार बड़ा कमाल है, जिन्होंने गैर मुस्लिमों को भी करबला याद करा दिया। ये मुअर्रिख कहते हैं, पूछा गया कौन, कहते हैं एक अली असगर, एक हुसैन के सीने की तावीज़। हाय हाय, एक शहजादा अली असगर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यहाँ ये मुर्रिख आबिद एक बात कर गया भाई, कहते हैं कभी कभी मेरा दिल करता है मैं हुसैन को शहीद आज़म ना कहूँ। ये कहता है, ये खैर इसकी अपनी सोच है, उसने लिखा, कहा कभी कभी मेरा दिल करता है मैं हुसैन को शहीद अकबर शहीद आज़म ना लिखूं, मेरा दिल करता है मैं असगर को लिखूं शहीद आज़म शहीद अकबर। आगे सरकार के बारे में एक और मुअर्रिख ने बड़ा कमाल किया, बाबुल हवाइज मासूम अली असगर के बारे में कहता है नासिर हुसैन सबसे बड़ा अली असगर, सबसे बड़ा अली असगर नासिर हुसैन। वो कहते हैं एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा असगर ने अपने आप को झूले से गिराया। हाल में नासिर यनसन्ना की सदा पर इस मासूम ने 3 मर्तबा गिराया। माँ ने पहली मर्तबा उठा के सुलाया, दूसरी मर्तबा उठा के, जब तीसरी मर्तबा असगर ने गिराया ना, फिर माँ ने नहीं लिटाया। पूछती है माँ बेटे से, असगर शहादत की जल्दी है? हाय हाय, असगर की पाक माँ
मुअज़्ज़िमा कायनात, मखदूम आलमीन। एक बंदे ने तबस्सुल किया था आलिम दीन ने, जुमला मेरा दिल करता है वसीम मैं इन्हें कहता जाऊं, किताब की ज़मानत मेरी। वो कहते हैं मैंने तवस्सुल किया इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से, असगर की माँ का क्या मकाम है। इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरी दादी शाम वाली के बाद जी अज़मत है असगर की माँ। कहती हैं इतने से लाल को इस अंदाज से तैयार करके भेजा, हाय हाय हाय, जी अज़मत है हमारी ये दादी शाम वाली मलका के बाद। अल्लाह अकबर। उठाया शाम की मलका के हाथों में जाके दिया, बीबी कुर्बानी, सारों की सारा दिन कुर्बानी कबूल की ना, एक कुर्बानी मेरी तरफ से भी कबूल कीजिए। मुअज़्ज़िम कायनात ने सीने से लगाया। इतनी देर में सरदार करबला ख़याम में तशरीफ़ ले आए। सुन बैठे हो, याद दहानी करना मकसूद है। सरकार जब तशरीफ़ लेके अपने बाबा का वो आखिरी लम्हा याद करके रो, कोशिश की कि भाई सजाद मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए। सरकार को बहुत याद करते हैं। सरकार ने निगाह उठाई, कहा मासूमा थक गई है, सो जा, आराम कर ले। वहां से उठी माँ के पास आई। माँ को देखा, माँ असगर का कुर्ता लेकर बैठी झोलियां ऐसे झुला रही, जैसे लोरी नहीं देते, ऐसे लोरी दे। हाय असगर, हाय असगर, लोरी बैठी। असगर वादा कर रही हूँ ना तेरे से, जहाँ भी रहूंगी तुझे लोरियां भी दूंगी, तेरी कब्र भी बनाऊंगी। माँ को देखा, माँ मुतवज्जे ने शाम की मलका के पास गई, आलिया शहजादी के पास गई। बीबी भी भाई का आखिरी सजदा याद करते हो। इन्होंने कोशिश की शायद मेरी तरफ कोई मुतवज्जे हो जाए, कोई भी मुतवज्जे। एक कोने में शहजादी अकेली जाके बैठी, हुसैन के सीने का तावीज़। अकेली जब बैठी ना, यहाँ रो रो के बाबा से बातें करती है। बात में वो बातें सुनो, इतने दर्दनाक